انداز بیان رنگ محفل کو بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کے سامنے وطن عزیز پاکستان کی اس عظیم شخصیت کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں جن کا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریم سے معمور ہے، جن کی آنکھیں نور الہی سے منور ہیں، جن کے سینے میں حضور کی محبت کا دریا موجود ہے، جن کی جبیں جھکتی ہے تو در رسول پر، جن کی مودت ہے تو اہل بیت سے، جن کی عقیدت ہے تو صحابہ رسول سے، مقرر شیری بیان، خطیب شعلہ بیان اور مقررین کے سلطان۔ نام پکارنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ نام کے بھی بڑے لاج ہوا کرتے ہیں، نام کی بھی بڑی عظمتیں ہوا کرتی ہیں۔ نام ہو محمد ابو بکر چشتی، انداز بھی اسی طرح کا ہو، ایک ایک نام کا لفظ یہ بتائے کہ ہاں میں اپنے نام کی کس انداز سے زمانے کے سامنے پیش ہوتا ہوں، کہ کردار و گفتار بتاتا ہے کہ خطیب ذیشان محمد ابو بکر چشتی کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، گیا۔ کبھی ان کے نام کا پہلا میم دیکھیں تو پیارے مصطفیٰ کریم کا غلام ہونا بتاتی ہے، کبھی ان کے نام کا دوسرا ہاں دیکھیں تو حامی نور مصطفیٰ ہونا بتاتی ہے، کبھی پھر میم کی طرف پڑھتے تو مولا علی کے در کا غلام ہونا بتاتی ہے، کبھی دال کو دیکھیں تو دین اسلام کا مبلغ ہونا بتاتی ہے، ابو بکر کے الف کو دیکھیں تو اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہونا بتاتی ہے، بے دیکھیں تو بادشاہ شاہ خطابت ہونا بتا رہی ہے، واو دیکھیں تو والضحا کے چہرے پر نثار ہونے والا بتاتا ہے، پھر با کو دیکھیں تو بستان خطابت کا مہکتا ہوا وہ پھول ہے محمد ابو بکر چشتی، کہ کبھی ان کے کاف کو دیکھیں تو کملی والے کی محبت و حقاقت میں رہنے والا بتا رہی ہے، کبھی راہ کو دیکھیں تو رحمت عالم کے کرم سے فیض یافتہ ہوتا والا بتا رہی ہے، کہ رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، فیض ہے، محبت ہے۔ کبھی نسبت کو دیکھیں تو یہ آتا ہے کہ چشتی سلسلے کا نقیب ہے محمد ابو بکر، کبھی شین کو دیکھیں تو شان احمد رضا بریلوی کا پیروکار ہونا بتا رہی ہے، کبھی تا کو دیکھیں تو تاجدار مدینہ کا غلام ہونا بتاتی ہے، کبھی یا دیکھیں تو یاد بطحا میں ہم وقت محو رہنے والا عشق رسول بتاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نالین نبی کے صدقے، کبھی ان کو آپ سامنے پائیں گے، مجسمے کو دیکھیں گے تو نالین مبارک سر سے سجائے پھرتے ہیں، کہتے ہیں نالین نبی کے صدقے میں تعظیم ملی ہے چشتی کو، سر پر ان کے تاج چمکتا کل بھی تھا اور آج بھی۔ صاحبزادہ والا شاہ استاد العلماء مبلغ یورپ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر چشتی خطیب اعظم راولپنڈی، اپنی سعادت سمجھتا ہوں آپ کو خطاب کی دعوت دینے والا ہوں، محبت سے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه الهادين المهديين، سبحان الله۔ أما بعد
بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زینت محفل جگر گوشہ حضرت سلطان العارفین صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ محمد ندیم سلطان قادری دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اسلام مبلغ یورپ مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا حافظ نیاز احمد صاحب صدیقی زیدہ مجدہو خطیب ملت اسلامیہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب زیدہ شرفو خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد غفران سہلوی زیدہ فضل عزیز محترم حضرت علامہ مولانا ابرار احمد صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے عزیز خطیب اسلام جناب مولانا غلام مرتضی شاکر صاحب دیگر حضرات علماء کرام صوفیاء عظام اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات علم دیتے کہ میں عرصہ 4 ماہ تک بیمار سن اور ایک طویل بیماری دے مراحل تو گزرن تو بعد جدوں چلن پھرن دے قابل ہویا تو میرے درینہ عزیز امجد صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اور میرے بزرگ عزت مآب حاجی محمد صفدر ٹھیکیدار صاحب عظمت والدین کانفرنس کے عنوان تے کانفرنس کر رہے ہیں ساڑھی خواہش ہے کہ اس پروگرام کے اندر تو پھر حاضر ہو میں اپنے اس عزیز دی محبت بری دعوت دے عدالت کے باوجود انکار نہ کر سکیا اور سوچیا کہ دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی میں نے عزیز کو پوچھا کہ آن والے دا مضمون بلان والے دی مرضی میں ہوتا ہے
یہ خطاب میں کس عنوان سے کرتا انہوں نے شوق جذبہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیتا کہ اس خطاب کے اندر سن کو واقعہ سنا کہ رحمان دے چند نے اسمان دے چند نوں کیویں دھوکھا نہیں کیتا بڑا حسین عنوان انہوں نے پسند کیتا اگرچہ اس موضوع تے بیماری تو بعد فوراً بولنا ایک بڑا مسئلہ سی تاہم میں انکار نہیں کر سکیا میں کوشش کراں گا اس حسین عنوان تے چند گزارشات پیش کراں آپ حضرات نے مجھ گناہگار کو پہلے سرکار نے سناخانہ کنوں سرکار دی محبت وچ ڈوبیاں ہوئی نا اور خطیب برطانیہ مجاہد ملت حضرت علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب نے ایک حسین خطاب فرمایا اللہ مولانا دے علم و فضل کے اندر اللہ فانی برکتاں پیدا فرمائے مولانا نے عرصہ دراز راولپنڈی دے اندر جماعت اہل سنت دے پلیٹ فارم تے مسئلے کی خدمت کی تھی چند سالاں تو برطانیہ دی سب تو بڑی اہل سنت و جماعت دی مرکزی مسجد جامعہ مسجد کا مغولیہ دے خطیب نے اتھے بھی رہ کے سرکار دے گیت گائے اور اتھے جا کے بھی سرکار دی عظمتاں دی ڈنڈے بلند کر رہے ہیں اللہ مولانا دے علم و فضل آواز انداز کلام و بیان کے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے اور باغ رسول دیاں ساریاں بلبلاں ہمیشہ چیک کیا ہیں حضرات محترم قرآن حکیم کی او مقدس آیا پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جنہیں اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنہ دے ناپاک ارادے تو بھی آگاہ کیتا ہے اپنا پروگرام بھی دسیا ہے کہ میں کی کرنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر ارادہ کرتے ہیں پروگرام بناتے ہیں انہاں دیاں نیتاں بڑیاں پیڑیاں نے یریدون ارادہ کرتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ دے نور نو اپنیاں پھوکاں نال بجھا دئیے ارادہ کر دیا جی یہ انہاں دا پروگرام ہے محبوب میں تینوں انہاں دے ارادیاں تو آگاہ پیا کرنا کہ انہاں دیاں نیتاں بڑیاں پیڑیاں نے پروگرام بڑے خطرناک ہیں ارادہ کر دیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ دے نور نو اپنیاں پھوکاں نال بجھا دئیے سجنہ ایک تیرے دشمنہ دا ارادہ ہے ان تیرے رب کا پروگرام کی واللہ متم نورہ اللہ اس نور نو پورا کرنے والا دشمنہ دا ارادہ کیے کہ اللہ دے نور نو پھوکا نال بجھا دئیے اور اللہ دا پروگرام کیے کہ اللہ اس نور نو پورا کرنے والا ہے محبوبہ دشمن اس دیوے نو بجھانا چاہتے ہیں جڑا میں بالے ہے تے کافر مار دے نے پھوکا میں تیرا رب ہو کے اعلان پیا کرنا سجنا اے کافر پاوے پھوکا مارن پاوے سپیکر لا کے پھوکا مارن اے دیوا بجھ نہیں سکتا عورت کھڑی نے کیا سی جس دیوے نو آپے بالے کد کسے تو بجھتا محبوبہ ارادہ کر دیں بجھا دئیے اللہ دے نور نو پھوکا نہ پر اللہ کی کرنے والا ہے اس نور نو پورا کرنے والا اے دیوا بجھ نہیں سکتا وَلَوْ قَارِحَ الْكَافِرُونَ اگرچہ اے نور کافرانو چنگا نہیں لگ رہا چنگا لگے
یا نہ لگے بجھا نہیں سکتا۔ میں اپنے علماء اور مشائخ کی موجودگی آل سنت دا ادنا خادم ہونے کے ناطے بڑے ذمہ داری نال بات کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم دے اندر دو ہی آیتاں نے ایسی ہیں، ایک مقام تے بلاؤ کارے حل کافرون اور دوسرے مقام تے بلاؤ کارے حل مشرکون، کہ نور دے دشمن کون نے؟ یا کافر یا بولو نور دے منکر کون نے؟ میں 1,00,000 روپیہ انعام دینا کوئی ایک جملہ قرآن کو ایسا دکھا دے جنہیں لکھیا ہوئے وَلَوْ كَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنہ نور چنگا نہیں لگتا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ کہ مسلمانہ نو چنگا نہیں لگتا۔ آیتاں دو ہی نے، یا کافرہ نو چنگا نہیں لگتا یا مشرکہ نو چنگا نہیں لگتا۔ الحمدللہ اسی نور دے منکر نہیں ہیں، نور دے منکر والے ہیں۔ بجھا نہیں یہ دیوا میں بالے ہے بجھا نہیں سکتے۔ بندے بڑے سیانے ہوندے نے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ میں فیصلہ آباد ایک باری تقریر کی تھی کہ بعد ایک داڑھی والا کہنے لگا جس بعد ایک بڑیاں گلاں کر دے ہو کدے کدے دیوا بھی بجھانا پہنتا ہے۔ میں کیا کدوں بجھانا پہنتا ہے؟ کہنے لگا گھر والے گھر دا کام کر لین، بچے سکول دا کام کر لین، پھر مالک نوکر نو کہندا ہے غلام دینا دیوا بجھا دے سو جائیے، تے سونا ہوئے تے دیوا بجھانا پہندا ہے۔ میں کہا صوفی گل تے تو بالکل ٹھیک کیتی ہے، دیوا بجھانا پہندا ہے پر جنوں مالک نے سونا ہوئے بجھانا پہندا ہے پر جنوں سونا ہوئے۔ میں بڑا پیڑا پیا، تھوڑی دیر بعد پھر سر چک کے کہندا ہے نہ بجھائیے تاں بھی بجھ جاندا ہے۔ کہنے لگا نہ بجھائیے تاں بھی بجھ جاندا ہے۔ میں کیا تقریر کر کر کے میں بھی بوڑھا ہو گیا، تو بندے دا پتر نہ بن کدوں بجھدا ہے؟ کہنے لگا جب تیل مک جائے تو بجھ نہیں جاندا۔ میں کیا اسا مکڑ دیتا دے بڑا پیڑا پیا، تھوڑی دیر بعد پھر سر چک کے کہندا ہے نہ بجھائیے تاں بھی بجھ جاندا ہے۔ کہنے لگا نہ بجھائیے تاں بھی بجھ جاندا ہے۔ میں کیا تقریر کر کر کے میں بھی بوڑھا ہو گیا، تو بندے دا پتر نہ بن کدوں بجھدا ہے؟ کہنے لگا جب تیل مک جائے تو بجھ نہیں جاندا۔ میں کیا اسا مکڑ دیتا دے اسی تے پوری دنیا جرام کرتے پھرنے آنکے صدائیں درودوں کی آتی رہے، بولو صدائیں درودوں کی آتی رہے، صدائیں درودوں کی آتی رہے، جنہیں سن کے دل شاد
ناصر شاہ نے کر دیتی ہے وہ کہندے نے ہر دم دل نو شاد کران گے بولو ہر دم دل نو شاد کران گے خون پہ جائے ہر دم دل نو شاد کران گے ہر دم دل نو شاد کران گے اوے اپنے گھر آباد کران گے اپنے گھر آباد کران گے میں کہنے علماء دے صوفیاء دا کیتا جس کا نبی دا میلاد ہوئے پورا سال اس گھر وچ رحمتاں وسدیاں رہندیاں نے ہر دم دل نو شاد کران گے ہر دم دل نو شاد کران گے اوے اپنے گھر آباد کران گے حشر تے دورے جے رب چاہیا قبر دے وچ بھی قبر دے وچ بھی یاد کران گے اللہ اللہ نے فرمایا سنیا دیوا میں بالے کافر بھڑے مارتے نے بھوکا بھوکا مارن یا بھوکا مارن کی بجا نہیں سکتی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سبحان اللہ چوت پہ گئی مخالفت دا ایک طوفان اٹھے ہر حربہ استعمال کیتا گیا اسلام نو دبانا مگر اسلام سی کہ بڑھتا جا رہے سی مکے والے پریشان ہو گئے مشرکین مکہ نے سرداران مکہ نے ایک بہت بڑی میٹنگ بنائی جنہیں اندر ابو جال آیا ابو لہب آیا عتبہ آیا عتیبہ آیا شیبہ آیا ابو سفیان آیا مکے کے بڑے بڑے وڈیرے سردار سب جمع ہوئے ابو جال کھڑا ہو گیا اس نے آکھیا اے مکے دے سردارو محمد مصطفیٰ نیا دین لے کے آئے ساڑھے پتہ نے انہیں برا بلا کیا ان دیکھے خدا بل چکانا چاہتا ہے اسی ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں مگر اسلام میں کی ترقی کر رہے ہیں دن بدن بڑھتا جا رہے ہیں میں فیصلہ کون مجھے بلائی فیصلہ کر کے اٹھو کہ کی کرنا چاہیے تاکہ اسلام اسلام کا دیوہ بجھ جائے اسلام کی ترقی نہ ہوئے سردار ہو وڈیرے ہو سمجھدار ہو اپنی اپنی آرات و نواد و مشورے دے ہو کی کریے کہ اسلام کا چرچا مک جائے بڑی محفل سب تو پہلے ابو لہب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چلتا ابو لہب نے کھڑے ہو کے کیا مکے والو میرے ذہن میں کچھ تجویز آئی ہے اسلام مٹ سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے سب نے آکھیا کہ جلدی دس کوئی ایسا پروگرام کوئی ایسی تجویز کہ اسلام ختم ہوئے کی آیا تیرے ذہن میں سردار بڑے نے دس ابو لہب نے آکھیا میں سوچنا ہے کہ کسے نوجوان کو تیار کریے جڑا پتاں دا بڑا دیوانہ ہوگے پجاری ہوگے انہوں ایسی تلوار دئیے جنہوں زہر کی پان کریے بھڑکا کے گرما کے انہوں محمد مصطفیٰ وال بھیجیے جامعہ ہی محمد مصطفیٰ دا سر کٹ کے لیا قائد ختم ہو گیا تاریخ ختم ہو جائے جدو محمد مصطفیٰ نہ لیا تو کلمہ پڑھنے والا کون رہے گا بس محمد مصطفیٰ کو ختم کر دیو قتل کر دیو اسلام مٹ جائے ابو جال کھڑا ہو گیا ابو جال نے آکھیا ابو لہب تیری تجویز بہت اچھی بہت خوب بہت اچھی تجویز مگر افسوس ہے کہ قابل عمل نہیں تجویز اچھی مگر عمل دے قابل نہیں انہیں آکھیا عمل دے قابل کیوں نہیں نالے کہنا اچھی ہے تو نالے کہنا قابل عمل نہیں انہیں آکھیا تو آکھیا نا کسے رو بھیجیے جڑا سر لے کے آوے مخالفت اپنی جگہ دے اے دس تیرا دل مندہ ہے جڑا سر لین جائے گا اور پھر واپس آ جائے او پتہ نہیں
سبحان اللہ. ابو لہب نے آکھیا تو میری گل غور نال سنی نہیں، میں آکھیا ہے کہ ایک ایسا جوان تیار کریے جڑا بتاں دا بہت بڑا پجاری ہوئے، دیوانہ ہوئے بتاں دا، پھر انہوں پھڑکا کے بھیجیے، تلوار دے کے بھیجیے، سوچن دا وقت ہی نہ ملے، جانتا جاوے تو ختم کر کے واپس آ جائے. ابو جہل نے آکھیا جو بھی بھیجو گی انسان ہی بھیجو گی. ابو لہب نے آکھیا ہاں انسان ہی بھیجاں گے. انہیں آکھیا میں تے مٹھی جو پتھر لے کے گیا گھروں لے کے گیا تھا، سمجھا کے گیا تھا، میں جا کے گیا کر رسول چیست در دستم نہا، یہ تو رسول تے دست میری مٹھی چگیے. انہیں مسکرا کیا کیا میں نقصہ مٹھ بچ کیے یا مٹھ والی شہد سے محمد کی. جو جائے گا واپس نہیں. ابو لہب شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا. انہیں آکھیا پھر کوئی اچھی تجویز ہے اس کو دیو تسی دسو. سارے سردار اکٹھے ہوئے. ابو لہب کا بیٹا عتبہ کھڑا ہو گیا. عتبہ کہنے لگا تساں میرے ابے دی گل نہیں منی، تجویز نال تساں نے اتفاق نہیں کیتا، میرے ذہن میں جی تجویز ہے اس پہ عمل کرو. میں نے یقین ہے اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کی ترقی اٹھ جائے گی. ابو جہل نے آکھیا کاکا تیرے ذہن میں کیا ہے؟ انہیں آکھیا چاچا میں پہ سوچنا ہے محمد مصطفیٰ دے خلاف ہو، گلی گلی محلے محلے پنڈ پنڈ ٹوک ٹوک کریا کریا شور مچا دیو کہ محمد جھوٹا ہے. استغفر جھوٹا ہے، اتنا شور کرو. کوئی بندہ اگر قریب نہیں جائے گا جھوٹے کی گل سننی ہے، قریب نہیں جائے گا تو کلمہ کون پڑے گا؟ شور مچا دو. ابو جہل اس سے کہنے لگا بیٹھ جا بے وقوف نہ ہوئے، تو تے پیو نالوں کی کچی گل. انہیں آکھیا کیوں؟ کہنے لگا کس منہ نال آکھیے تو 40 سال اپنی زبانہ نال کہہ دے رہے ہیں محمد صادق الوعد الامین. صادق بھی ہے امین بھی ہے. آج کبھی یہ جھوٹا ہے، لوگ کہیں گے بے ایمان تسی آپ جھوٹے ہو، وہ جھوٹا نہیں. نالے سچ دسو مکے والے ہو، وہ دا چہرہ دیکھ کے کوئی مان جائے گا. میں بھی وہ جڑا سردار کوئی تجویز پیش کرے ابو جہل نہ سارے پریشان ہو گئے. ساڑیاں نہیں منتا کہ پھر کوئی اپنی منا. کچھ دیر دیر پروگرام ہے. ابو جہل نے آکھیا ہاں ایک پروگرام ہے، میں نے امید ہے اس پروگرام پہ عمل کریے کہ اسلام کی ترقی رک جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا. سب نے آکھیا کی تجویز؟ ابو جہل نے آکھیا یمن دا بادشاہ حبیب بن مالک میرا دوست ہے، علم والا ہے، دبدبے والا ہے، روب والا بادشاہ ہے، پڑھیا لکھیا بادشاہ ہے.
انہوں دعوت دے کے مکے بلائیے. اول تے اتنا رو بھی اس بات کی او دا نا سن کے مسلمان ڈر جان شاید کلمہ چھوڑ دے. اگر ایسا نہ بھی ہو جائے کہ او آگے ساڑھے تے مسلمانہ کے درمیان کچھ ایسا فیصلہ کر جائے گا کہ آئندہ واسطے اسلام کی تبلیغ رک جائے گی, ترقی رک جائے گی, انہوں بلائیے. سب نے آکھیا ٹھیک ہے, اگر تو سمجھنا ہے کہ کامیابی کا امکان ہے تو بلا. ابو جہل نے رکا لکھیا حبیب بن مالک جلدی مکے پہنچ. جے تم مکے نہ آیا نا تو محمد مصطفیٰ دے منن والے ہم قریب تیرے یمن کے بھی قبضہ کریں نال تلقی بھی. حبیب بن مالک نے جواب لکھیا کہ فلاں تاریخ نو میں مکے پہنچ جاؤں. مکے والیاں نے استقبال دیا تیاریاں شروع کر دی. عجیب حال چل مکی ہوئی سی. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ مکے پھر کے اعلان پہ کر دینے مکے والوں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. یمن کے بادشاہ دے مکے پہنچن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا. ابو جہل کہندا سی حبیب بن مالک دے آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا. ابو لہب کہندا سی انہیں آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا. سدرہ تے بہ کے جبریل بھی کہندا سی سچ کہندے ہو انہیں آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا. کفر بھی کہتا ہے آسن ہے, اسلام بھی کہتا ہے آن سے دے, تدبیر بھی کہتی ہے آن دی دے رہے, تقدیر بھی کہتی ہے آن دی دے رہے. ابو جہل بھی کہتا ہے آتے رہے, اللہ بھی کہتا ہے کہ آتی ہے نظرہ چلے آتے رہے. حبیب بن مالک آگے بہت بڑا سٹیج بنایا گیا, بہت بڑا استقبال کیتا گیا, جلوس نکالیا گیا. اپنے ہاتھ کٹ لیندے نے روح تے کٹن لگیا گیا. بہت بڑا استقبال, بہت بڑا جلوس. حبیب بن مالک آپ کی بڑی کرسی تے بیٹھ گیا. ایک پاسے ابو لہب بیٹھا, ایک پاسے ابو جہل بیٹھا. مکے کے سردار وڈیرے سب کرسیاں تے بیٹھے. بہت بڑا اجتماع, استقبالیہ محفل. حبیب بن مالک نے سب تو پہلے کھڑے ہو کے کیا مکے والوں میں تھوڑا مشکور ہوں کہ تسا مینوں دعوت دے کے بلایا. اے دسو تسا مینوں کیوں بلایا؟ ابو جہل نے کیا جناب میں رکے کچھ اشارے پہ لکھے سن, تفصیل عرض کرنا ہے کہ ساڈا رشتے بھتیجا لگنا کہ 40 سال زندگی ہوئی بڑی عظیم زندگی ہے. نہ کدے جھوٹ بولے ہے, نہ کدے خیانت کیتی ہے, نہ کدے کسی دا دل دکھایا ہے, نہ کسی نو گالی دیتی ہے. اسی آپ صادق تے امین کہندے رہے. 40 سال بعد غار چڑی ہے, پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا, باہر نکلے ہے, کہندا ہے تواڈے خدا جھوٹے نہیں تے میرا خدا سچا. سارے خدا جھوٹے نے تے ایک خدا سچا ہے. پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا. اے ساڈا قریبی عزیز کہ تھانوں اس واسطے بلایا ہے کہ ساڈے درمیان کوئی فیصلہ کر دے. حبیب بن مالک پہلی مرتبہ مکے جایا سی. مکے کی تہذیب تو واقف نہیں تھی, تمدن تو واقف نہیں تھی, حالات تو واقف نہیں تھی. حبیب بن مالک نے آکھیا اچھا مکے والوں اے دسو او کی کہندا ہے کتنے خدا نے؟ ابو جہل نے آکھیا جی میں کہہ رہا کہندا ایک خدا ہے ان دیکھیا جنہوں کسے دیکھیا نہیں وعدہ لا شریک. تے حبیب نے آکھیا اے دسو تواڈے کتنے خدا نے؟ یہ پہلا سوال ہے تواڈے کتنے. جنہوں حبیب نے آکھیا نا تواڈے کتنے خدا نے, ابو جہل ابو لہب نے کہندا ہے بھائی تسی دسو. ابو لہب نے آکھیا پاگلا میں تو خدا مانا منشی لگا ہوا تسی دسو. ابو جہل نے آکھیا جناب خدا مانا حساب بڑا مشکل ہے, بہت گنتی نہیں کر سکتے. انہیں آکھیا کیوں؟ انہیں آکھیا جناب بہت ہی مشکل, کچھ خدا ایسے نہیں جڑے اسی خواب ہیں, کچھ ٹوٹ پڑ گئے. حبیب نے آکھیا کیسیاں گلاں کرنا ہے خدا کھا گئے؟ انہیں آکھیا جناب میری گل سنو, ساڈے جڑے گھراں وچ بت نہیں
وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نے کوئی 10 من دا، کوئی 20 من دا، کوئی 50 من دا، کوئی لوہے دا، کوئی لکڑی دا، کوئی سونے دا، کوئی چاندی دا، کوئی مٹی دا، جتنی کسی نے توفیق ہے. لوہارا مٹی دے بنائے نے، درکارا لکڑی دے بنائے ہوئے نے، لوہارا لوہے دے بنائے ہوئے نے، کوئی امیر ہے انہیں سونے چاندی اتنے موتی لائے ہوئے نے. اسی اکثر ملک شام میں جانے ہیں تجارت واسطے، تو جناب عبادت تو کرنی ہوتی ہے نا. ہوں 10-15 من کا خدا کے نال نہیں جا سکتے. اسی پھر کی کرنے ہیں، آٹا تے گڑ تے گھی یہ مکس کر کے نا ایک خدا بنا سجدہ کرنا ہوگی، تھیلے جو باہر کڑیا سامنے رکھیا، سجدہ کیتا، بھوک لگی، لات بن کے کھا سفر ختم، خدا بھی ختم. وہ کڑے کا بجلی کا یار عرب کی زمین اس میں ساری انہیں آکھے جناب خدا مدہ حساب ہوتے، کوئی ٹوٹ گئے، کوئی پرانے ہو گئے، پھر مردہ دے خدا، زنانیاں دیا خدایاں، بچیاں دے نکے، بچیاں دیا چھوٹیاں جناب بہت مشکل ہے، دے حساب نہیں ہو سکتا. حبیب نے آکھیا عجیب لوگوں نے واسط پہ گئے ہیں، تو موٹا حساب دسو کچھ تے گنتی. ابو جان نے آکھیا جناب ٹوٹے بڑے کھاندے پیتے چھوڑو، گھراں دے چھوڑو. صرف کعبے دے اندر 360 یا 65 خدا اس وقت موجود ہے. صرف کعبے دے گھراں دے چھوڑو، ٹوٹے بڑے کھاندے پیتے چھوڑو، 360 خدا موجود ہے. حبیب نے آکھیا یہ بھی کافی ہے. اور میری گل کا جواب دیو، توجہ نال سنو. حبیب نے آکھیا مکے والوں تواڈے 360 خدا محمد مصطفیٰ دے ایک خدا دا مقابلہ نہیں کر سکے، تے فیصلے واسطے یمن جو میں نے بلایا. تواڈے اتنے خدا انہیں کلے خدا دا مقابلہ نہیں کر سکے، تے فیصلے واسطے میں نے بلایا تھے. ابو جان نے آکھیا جناب وہ صرف خدا نے کردے یہ وہ کرن جو کہ ہوتے ہیں جناب مسیح کدے تقریب نہ کرے، بس وہ خالی خدا ہے. ایسی جائے تو ہندوؤں کا ریڑا پھس گیا، گڈا پھس گیا چکڑے 30-40 ہندو تے لگے تیل لان تے گڈا نہ پہ نکلے، رام 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 گڈا نہ نکلے. ادھر 4 فوجی مسلمان سپاہی آ گئے. انہوں نے کہا کس وجہ سے لگی ہو؟ کہہ لگے بڑا چر ہو گیا، مار مار کے تکے جتنا مارنے اور کھل دے. انہوں نے کہا تسی پلیت تو پیچھے آ گئے، اسی کٹ میں 4 فوجی سپاہیاں نے ہاتھ لا کے آکھیا یا علی گڈا بعد. ایک سپاہی کہنے لگا سویر دے لگی ہو رام 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 کرنے تے گڈا تے تہاڈا نکلیا کوئی نہیں. تے ویکھیا جے ساڈے نبی پاک دے غلام علی دے نام کتنی طاقت ہے. اساں حیدر کرام دا نام لیا تے گڈا باہر نکل گیا. بندے دے پتر بنو، رام رام چھڈو تے رب دے بندے بنو، مسلمان ہو جاؤ. ایک ہندو کہنے لگا نہیں یہ ساڈے سارے کام یہی کرتے ہیں، صرف ذرا کھوپ دا ماڑا نکلے، چکڑ دا ماڑا نکلے، ویسے تے رام بڑو ساڑھے سارے کام کرتے. ایسی جائے کام پیش پہ کمری والے دے. ہائے ہائے حالات کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ایک ان کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے کا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے کا نور کا. ابو جان نے آکھیا جناب بس کر دے کچھ نہیں، اس وقت تو بلایا کسی کو فیصلہ کرو. ابھی بن مالک مسئلے دی طے تے پہنچے. انہیں آکھیا مکے والوں میں جج بن کے، حکم بن کے، فیصل بن کے، کہ دنیا کا کوئی جج اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتا جب تک فریقین دے بیان نہ سنے، مدعی اور مدعا علیہ دے بیان نہ سنے.
تواڈے بیان تے میں سن لیا ہوں ذرا وہ کول لے چلو جدا ایک خدا ہے سبحان اللہ وہ کول لے چلو ابو جہل دیاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی انہیں آکھیا جناب بس فیصلہ ہو گیا تسی جاؤ ابو لہب نے آکھیا پاگلاں یہ گلاں کرن مہمان نے آپ پہ بلایا کہ نہ جا سکتے انہیں آکھیا سنیا نہیں ہے کہ اندر اٹھ لے یہ کیا تے پھر مول ساڈا ابو لہب نے آکھیا پڑھیا لکھیا بندہ ہے بادشاہ ہے سمجھدار ہے لے جانے کوئی ابو جہل نے آکھیا میں بالکل نہیں جان دیا انہوں واپس جانا چاہیے مجھے متھے نہیں لگنا چاہیے بس جی کچھ جا سکتے بس میرے حبیب بن مالک نے آکھیا کہ میں یمن تو آ گیا نا مکے میں اور بندہ بیٹھ کے جنہی اتنی مخالفت ہے جنہوں صادق بھی کر دے ہو تے امین بھی کر دے ہو تے پھر مخالفت بھی کر دے ہو میں اور ضرور دیکھاں گا میں اور دے بیان ضرور بنا ابو لہب نے آکھیا کہ چلو نہیں میں نال چلنا کوئی تمہارے چلو چل کر ابو جہل بن مالک منہ چھپایا تھا پیچھے پیچھے نبی کریم کے دروازے پہ پہنچے حبیب بن مالک نے ابو لہب نے آکھیا جی او کوئی حبیب دروازے کے قریب آیا انہیں دروازے پہ دستک دی انہوں نہیں سی پتا اس بوئے تے دستک دین دی لوڑ کوئی اللہ فرماندے میرے محبوب سے دروازے تے آوازاں نہ دیو آوازاں تے تاں دیو جو پتہ نہ ہو سبحان اللہ حبیب نے دروازے تے دستک دیتی ٹک ٹکی لگا کے دروازے بند کیا بے حد تھوڑی دیر گزری پردہ اٹھیا سبحان اللہ امام الانبیاء دے دروازے تے پردہ اٹھیا بدعا دے چہرے والا واللیل دی زلفاں والا مازال دے کاجل والا یاسین دے ڈنڈا والا علم نشرہ دے سینے والا رب دا ماہی سامنے آ گیا ساری زندگی اتنا سونا چہرہ نہیں سی دیکھیا ٹک کی لگا کے دیکھنے لگ گئے حضور دے چہرے تے نظراں جما کے ابو جہل نے ابو لہب دیاں کچھا وچوں ہاتھ پا کے ٹونڈی ماری تے تھلے ویکھ مگر وہ جلوہ یار نہیں امام الانبیاء سرور عالم نے اچانک لب ہلائے سرکار نے فرمایا کون ہے کتھوں آئے تے کی جان کون ہے کتھوں آئے کی تے جان حضور دے چہرے والے میں کے کہندا ہے جگ نالوں سونیا یمن دا بادشاہ حبیب بن مالک نے یمن کو آئے تے جج بن کے فیصل بن کے تو آڈے دینا کے درمیان فیصلہ کرنے واسطے نبی کریم مسکرائے مسکرا کے فرمایا او مہمانا او پرونے یہ تے میرا اللہ جاندا ہے نا میں تو ساڈا فیصلہ کرن آیا یا اپنا کروانا ابو جہل نے ابو لہب نوں آکھیا میں منع نہیں سی کیتا تینوں ایویں چاہ چڑے نال لے یہ ہن واپس نہیں جاندا انہیں آکھیا ٹھہر گل سن حضور نے فرمایا دس کی حبیب بن مالک کہنے لگا میں سنیا تسی کہندے ہو میں نبی ہوں یہ مکے والے تو کہندے نے جادو ہے تسی کہندے ہو میں نبی ہوں میں کتاباں پڑھی ہے کہ جادو زمین تے چلتا ہے آسمان تے نہیں چلتا یہ تسی سچے نبی ہو نا تے زمین تے کھلو کے چاند دے دو ٹکڑے کر کے میرے دو سوال کہ پہلا سوال ہے کہ چاند دے دو ٹکڑے کر نبی کریم نے فرمایا دوسرا سوال کہنے لگا پہلا پورا کرو نا پھر دوسرا بھی دس دیا امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم مسکرائے
مسکرا کے فرمایا جی میں انہیں ہی توڑ دیتا کہ تم بیکھیں گا تیرے سنگی بیکھیں گے کوئی کاروبار لگے نے ہر بندے دی نگاہ کو چنول تھوڑی توڑن دا مزہ نہیں آیا ذرا اپنے میزبانوں کو کہہ دینا ذرا مکے کی منادی کرا دے اور دنیا جبل ابو قبیس سے کٹھی ہو جائے میں پہاڑ تے کھلو کے چند توڑاں گا تاکہ شک نہ رہے فرمایا یہ کہ تم آکھے نا دو سوال میں دو دی شرط نہیں رکھی دو نہیں 100 کا سوال کرنا تیرا کام جواب دینا میرا کام ابو جہل ابو لہب نے کہنے لگا بھائی جی ساڈے اور بڑے کام اسی اس کے لیے انہیں آکھیا مہمان نے پاگلا کیسے کوئی آداب بھی ہوندے نہیں میزبانی میں ابو جہل نے آکھیا میں تینوں لکھ دینا ہے انہیں واپس نہیں کرنا انہیں آکھیا تیرے کو دلیل کی ہے ابو جہل کہنے لگا انہیں آکھیا 2 سوال پاگل ساڑھی زندگی ہو گئی ہے اجے سوال کھڑے بھی چونکہ تو جواب ہوگا یہ کہنے خالی 2 سوال ابو لہب نے آکھیا خیر سوال سنن دے پڑھیا لکھیا ہوتا ہے تعلیم یافتہ ہے سوال تو سنن دے کہتا کہنے لگا جی بس پہلا سوال ہے چند تو حضور نے فرمایا کرا دیو منادی منادی ہو گئی اپنے بیگانے جبل ابو قبیس وال جا رہے ہیں اللہ وہ پہاڑ صاحب نے دکھائے امام الانبیاء سرور عالم نور مجسم رحمت للعالمین رب دا مائی کالیاں زلفاں والا کے اگے پیچھے پیچھے غلاماں دی جماعت حضرت بلال دی اکھاں وچ آنسو تیر رہے نے پہاڑ چڑھتے جاندے نے آسمان ول ویکھ کے کہندے ربا سونے یار دی لاج ربا کدھرے کافر اثر نہیں مذاق نہ ہوئے مٹھی مٹھی آواز آئی کالے رنگ والے محبوب میرے تے شفاعت کا تو پیا کرنا آئی دنیا نو پتہ چل جائے گا کائنات دا نظام محمد عربی دے اشاریاں تے رکھ کرنا سبحان اللہ پہاڑ چڑھ رہی دنیا ابو لہب ابو جہل نو کہنے لگا ابو جہل تعلیم پڑھی ہے وہ سکے کہ میں کہنے لگا سی سردار دیکھ آج تک ساٹھے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں آیا وہ اسی آنکھیں جانتے کیٹا پڑھیا لکھیا بندہ ہی انہیں تھلے دی گالے نہیں کی تھی انہیں چاند دی گال کی تھی میرے کو پیشگی مبارک لے لے چاند کوئی نہیں ہے رکھنا آج اسلام ختم ہو جائے ابو جہل نے آکھیا میں تے تماشا ویکھن چلے ہیں سچی گل ہے میں چاند نہ ٹوٹدا تے انہیں منادی نہیں سی کرانی ابو جہل نے آکھیا جے نہ ٹوٹدا نا تے محمد مصطفی منادی نہیں سی کراندا چاند دی ضرورت نہیں آ جو دا اشارہ برداشت کرے ابو لہب نے آکھیا کہ تینوں ایڈا ہی یقین ہے کہ کلمہ پھر پڑھ لے انہیں آکھیا کلمہ پڑھا تے پھر سرداری نہیں ہے پھر آکڑ ماری جاندی ہے میں شک کوئی نہیں ہونے نہیں ہوئی جنگ کی ضرورت نہیں چند ٹوٹ جانا میں تماشا دیکھوں دنیا جبل ابو قبیس تے چڑھ رہی ہے کملی والے پتھر تے کھڑے ہو گئے کالی کملی دی بکر کالی راول پنڈی تے گردو نواز مسلمانوں سب دیاں نگاہاں بڑی عجیب کشمکش میں کدے آسمان دے چن ول ویکھدیاں نے کدے رحمان دے چن ول ویکھدیاں نے تھوڑی دیر گزری امام الانبیاء نے اپنی کالی کملی جو ہاتھ باہر نکالیا حضور نے ہاتھ بلند کیتا 3 انگلاں بند کیتیاں اوپر انگوٹھے نوں لپیٹیا انگلے چاہت سامنے کیتی خدا دی قسم چن نے ہلنا شروع کر دیتا
چند زبان عالم کہندا سی کملی والیا اشارہ کر کے تے دیکھو یہ کلیجہ چیر کے نامہ تے غلامہ تو نہ کر دے امام الانبیاء سرور عالم دے اشارے تے چند نقص پیا کرے اچانک نبی کریم نے فداد ہاتھ بلند کر کے انگل دا اشارہ چند وال کیتا چند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا پہاڑ دے در ایک ٹکڑا پہاڑ دے در خدا دی قسم ہے ادھر آسمان دا چند ٹوٹا ادھر حبیب دے کفر دا تڑکا ڈال گیا امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا حبیب ویخ ٹوٹ گئی قدمہ تے گریا پگ لا کے رسول اللہ نے پیرا تے رکھی تے رکھ کے کہندا ہے رب دے حبیبا جے میں توڑیا جے میں جوڑ دی سبحان اللہ مسکرا کے فرمایا جڑا توڑ سکدے او جوڑ دی سبحان اللہ اشارہ کیتا ٹوٹا ہویا چند چند توڑیا جوڑیا مسکرا کے فرمایا حبیب تو کہتا سی دو سوال نے دوسرا سوال کی چوپ روندا جاوے حضور نو ویکھی جاوے فرمایا دس میں کہتا سی دو سوال نے کہ پہلا ہو گیا اپنے واقع کہ دوسرا دس روئی جاوے سرکار نے قدمہ تے گرے رب دی عطا نال دلاں دے پردیاں دے راز جانن والے نبی نے فرمایا تو نہیں دستا تے پھر میں دس دیاں کی سوال رو کے کہنے لگا کر تسی فرما دے ہو فرمایا تیری ایک لڑکی ہے اکھاں تو نابینی ہے زبان تو گنگی ہے پیراں تو معذور ہے ایک گوشت کا لوچڑا تیرے گھر موجود ہے تیرا دوسرا سوال یہ سی کہ تیری یمن والی بیٹی ٹھیک ہو جائے یہی سوال سی نا نام یار سی آقا یہ سی فرمایا سچ دس جدو چند پیا جڑتا سی یہ پیا سوچتا سی چند تے جوڑ لیندے نے پتہ نہیں بیماروں دے وجود بھی جوڑ دینا کتنے آقا یہ سوچ رہا سی امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا حبیب تو کسی ڈاکٹر کو نہیں آیا کسی غیب طبیب کو نہیں آیا تو رب دے حبیب کو آیا ہے تو نبوت دے دربار آیا ہے پیچھے دیر نہیں لگنی جا چلا جا اچھا یمن وچ تیری لڑکی نو ٹھیک کر کے اپنا کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے فرمایا تیری لڑکی نو ٹھیک کر کے کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے حبیب دی چیخ نکلی حضور دے قدماں نو چم کے کہنا ہے واہ واہ شان محمد تیری تے اونچے رتبے تیرے اے بیٹھا وچ مکے دے ہوویں تے ہاتھ یمن وچ نبی کریم نے فرمایا جا کڑی کدے نہیں بولی تینوں ابو کہہ کے بلائے جا انہوں اپنی زیارت کرا جڑی پیرا تو معذور سی جا تینوں کنڈی کھولے حبیب سرکار نے قدمہ تے گر کے کہندا ہے ہن کدھر جاؤ تیرے قدموں میں جو ہے سبحان اللہ غیر کا منہ کیا دیکھے بریلی کے تاجدار پشتہ اس کے مصطفیٰ امام احمد رضی کو کدھر پھرتی تھی اعلیٰ حضرت کا جوانی کرتے میں آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے ایک
دھی ہے تو بادشاہ ہیں جا اپنی رعایا میں سنبھال جا لڑکی کو زیارت کرنا سرکار دا حکم سی چل گیا 2 قدم چل کے نا پھر مڑ کے سرکار میں دیکھے 2 قدم چل کے پھر مڑ کے دیکھے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا بھی مڑ مڑ کے کی رو کے کہتا ہے پہلی باری دیکھی جا رہی ہے پتہ نہیں فراواں کے نام میں چاہنا ہے ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ منہ بولا سامنے تو ہوئے سب بولو ایسا نقش پکے منہ بولا سامنے آنکھ میٹا میں ہوا کول تیرے آنکھ کھولا سامنے آنکھ میٹا میں ہوا کول تیرے آنکھ کھولا سامنے رو کے کہتا ہے نجبالا کا بڑے کریموں تھوڑے حکم دے میں جا رہے ہیں بڑا دور ہے یمن آقا انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے چال انہاں ڈاڈیاں اوکھیاں راواں تے میں ٹر پیا تیرے سہارے تے اے میرا خیال رکھی ہر منزل تے جدوں ڈولا سامنے تو چل گیا چلتا چلتا یمن پہنچیا اپنے دروازے تے دستک دے کے آواز دے کے کہندا ہے دروازہ کھولو کن لا کے سندا ہے دی آواز آندی ہے کہ نہیں سرکار نے کیا سی تینوں آواز دے گی تو دیاں گلاں سنے گا دروازہ کھولو کان وچ آواز آندی ہے تی ماں کو پوچھدی ہے امی یہ بوئے تے کون آئے ماں کہندی ہے تیرا باپ آیا ہے یمن دا بادشاہ آیا ہے مکے فیصلہ کرن گیا سی فیصلہ کر کے آیا ہے یہ نہیں پتا اپنی کرا کے کن لا کے سندا دھی دی آواز پہ آندی ہے دروازہ کھولو کن وچ آواز آئی ابو ٹھہرو میں پہ آندی ہاں لڑکی سیڑھیاں اتر دی جا رہی تھی تے پڑھدی آندی سی لا الہ دھیرے چہرے وال ویکھ کے آخیا تم چل نہیں سی سکتی تینوں پیر کون دے گی تم بول نہیں سی سکتی تینوں زبان کون دے گیا تم نابینی سی تینوں بینا کی نے کی تم تیا پاٹ سی تینوں صحت کی میں ملی لڑکی رو کے کہندی ابو اتھے دسن دی گال نہیں چل اندر بیٹھ کے دسنی باپ بیٹی کے سامنے بیٹھ گیا سنا نا بیٹی یہ کیویں تبدیلی آئی صحت کیویں ملی لڑکی دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے رو کے کہنے لگی ابو جی میں معذور سا نابینی سا بیمار سا مینوں میری ماں نے دسیا بیٹی کی دسیا ماں کہندی ہے میں
دیے چار پائی تے لیٹی سا چند ول ویکھ رہی سا اچانک چل نے ہلنا شروع کر دیتا بیٹی پھر کی ہویا ابو ماں کہندی ہے پھر چند دے دو ٹکڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد چند جڑ گیا بیٹی پھر کی ہویا ابو پھر تھوڑی دیر گزری ساڈا سارا مکان خوشبو میں ہو گیا کملی والے نے ذکر مست ہو کے دیدہ متھا چم کے کہندے ہو دی کوئی اور گل سنا پھر ساڈے کولے والے پیر دی روح دی فرماندے نے میں دسنا او دا مکھ چند بدل شاشانی اے متے چند کر دی لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور یقین من بھریا
اکھی کتھے جاڑیاں اللہ ابو مدینے والا کالیاں زلفاں والا کالی کملی والا ایک نرم جے ہاتھ میرے سر پہ آیا وہ دی اکھاں دے پوٹے میری اکھاں تے لگے وہ دے اکھاں دے پوٹے میری اکھاں تے لگے تی اکھاں جو پٹاخے نکلے تے میں دیکھنا شروع کر دیا ہاتھ پھر دے گئے میری مرضاں دور ہو گئی میں نے انہاں اپنا کلمہ بھی پڑھایا ساری گل سنا کے ابے دا متھا چوم کے کہندی ابو تساں بھی چند ٹوٹا ویکھیا سی چیخ نکل گئی رو کے کہندا ہے کی دساں بھی یہ میری فرمائش تھی توڑیا ابو تساں کلمہ پڑھیا کہ نہیں بیٹی میں بھی پڑھیا تو بھی پڑھیا چل تیری ماں نو بھی پڑھائیے سارے رل کے پڑھیے لا الہ میں نے بیماری کے باوجود اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ دیر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے عقیدت کے گڈے اسلامہ دہار پیش کرنے کی کوشش کی تھی اللہ اس محفل کو قبول کرے کچھ عرصہ پہلے اسی مسجد کے اندر پروگرام سی اور جناب حاجی عبدالستار صاحب انہوں نے اپنی بیٹی دے قرآن پاک دے ختم دے موقع سے بہت عظیم الشان محفل کا اہتمام کیتا مگر عجیب اتفاق ہے کہ میں وہاں جناب شدید بیمار سا میں نہ حاضر ہو سکے عزیز محمد عمر فیض صاحب تشریف لے آئے بہرحال میں حاجی صاحب واسطے بھی دعا گو ہاں اس بچی واسطے بھی میں مبارکباد پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے بڑی محبت کے نال دعوت دیتی مگر وہ تدبیر کو نہ بندہ تقدیر کو نہ بندہ تدبیر کرتا ہے تقدیر مسکراندی ہے بارے میں معذرت چاہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی نو خاتون جنت میں آئے غلامہ بھی شامل کرے کنیکہ بھی شامل کرے اللہ حاجی صاحب پر کلام عطا فرمائے عزیزم امجد صاحب اور ٹھیکیدار محمد صفدر صاحب مبارکباد مستحق نے کہ جنہوں نے اپنے بزرگاں دی بارگاہ عقیدت دے گجرے محبتاں دے نظرانے پیش کرنے واسطے عظمت والدین کھنڈ کا اہتمام کیا علامہ صدیقی صاحب دیگر حضرات علماء کرام میں علماء دے جوڑے اپنے سر تک تاج سمجھنے اللہ تعالیٰ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام لمبی عمر عطا کرے اور دین مدین کی خدمت دی اللہ مزید توفیق عطا کرے ایک ضروری اعلان کیونکہ محرم شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 10 محرم الحرام سالانہ 28ویں شہید اعظم کانفرنس مرکزی جامع مسجد مائی دیور نشان چوک چودھری اندر ہوئے گی جس سے فقیر جمعہ پڑھا رہے ہیں صدارت فرمان گے مفسر قرآن حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان فقیر دا انشاءاللہ کربلا دے عنوان پہ تفصیلی خطاب ہوئے گا دیگر حضرات علماء کرام شریک ہوں گے حضرت علامہ نے آدم صدیقی صاحب نے کیونکہ آج ملاقات ہوئی ہے میں آپ لوگ عرض کروں گا جتنے علماء اچھے موجود ہیں مولانا محمد غفران صاحب اگر علماء خود مصروف ہوں ہیں اگر فارغ ہوں تو میں تمام حضرات ہوں علامہ چشتی صاحب جتنے دوست علماء بیٹھے ہیں میں دل میں گہرائیں گے تو دعوت پیش کروں گا کہ تشریف لے آؤ تاکہ مل کے آل بیت حضور عقیدت گجرے تے محبت کا نظرانے پیش کریے جیسا کہ تھوڑے علم وچ کہ کانفرنس کی کیونکہ بہت زیادہ رش ہوندا ہے کراچی تو لے کے خیبر تک لوگ اکٹھے ہوندے نے مختلف شہراں چوں مختلف علاقے چوں مخصوص آندے نے لہذا کوشش کریو وقت تشریف لے آویو تاکہ زیادہ دیر مل کے اہل بیت کی بارگاہ میں محبت کا نظرانے پیش کریے خدا میرا تھوڑا حامی ناصر ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ